السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں عید الفطر کی ڈھیر ساری مبارکباد آپ لوگوں کو پیش کرتا ہوں۔ تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال۔ اللہ تعالی ہماری اس عید کو سب سے بہترین عید بنائے، دنیا اور آخرت کی کامیابی والی عید بنائے۔ میرے عزیز بھائیوں، عید الفطر کی جب ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں تو ہمیں عید کی نماز پڑھنا ہی نہیں آتی ہے۔ چلو پڑھنا نہ آنا کوئی عجیب بات نہیں ہے، کیونکہ سال میں 2 مرتبہ یہ نماز پڑھی جاتی ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ بھول جاتے ہیں، بھولنا کوئی ایسی عجیب بات نہیں ہے، لیکن نہ سیکھنا یہ بہت عجیب بات ہے، اور نہ سیکھنا یہ گناہ بھی ہے۔ عید کی نماز جب ہم پڑھنے جاتے ہیں تو ہم آگے والے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، آگے والا اپنے سے آگے والے کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور سب سے آگے والا امام کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے بڑے افسوس کی بات ہے کہ 5 منٹ اگر ہم اچھے سے عید کی نماز کو سمجھ لیں تو عید کی نماز ہم اچھے سے پڑھیں گے۔ اسی لیے عید کی نماز کو سیکھ کر پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ امام صاحب یا اللہ اکبر کہیں گے تو مجھے کیا کرنا ہے۔ اسی لیے عید کی نماز کا طریقہ آپ اچھے طریقے سے سمجھ لو۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ جب آپ مسجد جا رہے ہیں صبح صبح تو آپ کی نیت ہو گئی کہ آپ عید ہی کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں۔ کوئی آپ سے پوچھے کہاں جا رہے ہو، آپ بولو کہ عید کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، تو نیت ہو گئی آپ کی۔ لیکن بعض لوگوں کو تسلی نہیں حاصل ہوتی ہے، تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اے اللہ میں عید کی نماز پڑھ رہا ہوں، بس زائد 6 تکبیروں کے ساتھ یہ کہنا کوئی ضروری نہیں ہے، میں عید کی نماز اللہ پڑھ رہا ہوں، بس کافی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر بھی آپ کچھ ایکسٹرا ایڈ کرنا چاہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں عید کی نماز کی نیت کرتا ہوں، جو کہ واجب ہے، زائد 6 تکبیروں کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ واسطے اللہ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، یہ ساری ایکسٹرا چیزیں آپ جوڑنا چاہو تو جوڑ لو، ورنہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے، بس اتنا کافی ہے کہ میں عید کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ امام صاحب جب نیت باندھیں گے اللہ اکبر کہہ کر، تو ہم سب لوگ بھی امام صاحب کے پیچھے نیت باندھ لیں گے۔ پھر امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لیں گے، سبحانک اللہ پڑھیں گے۔ ہم لوگوں کو بھی سبحانک اللہ پڑھنی ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ جب امام صاحب ثنا پڑھ لیں گے، ہم لوگ ثنا پڑھ لیں گے، تو پھر اس کے بعد امام صاحب تکبیر بولیں گے اللہ اکبر، تو ہم لوگوں کو بھی اللہ اکبر کہہ کر کیا کرنا ہے، ہاتھ اٹھانے ہیں اور ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے۔ پھر امام صاحب دوسری تکبیر بولیں گے اللہ اکبر، پھر ہم لوگوں کو ہاتھ اٹھانے ہیں اور چھوڑ دینا ہے۔ پھر تیسری تکبیر امام صاحب بولیں گے اللہ اکبر، ہم سب لوگوں کو بھی اللہ اکبر بولنا ہے اور ہاتھوں کو اٹھانا ہے اور تیسری مرتبہ باندھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر جیسے اور نمازوں میں قرات ہوتی ہے، اسی طرح سے امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں گے، کوئی سورت ملائیں گے، پھر رکوع میں چلے جائیں گے، ایک رکعت ہماری کمپلیٹ ہو جائے گی۔ دوسری رکعت کے لیے جب امام صاحب کھڑے ہوں گے تو سورہ فاتحہ پڑھیں گے، قرات کریں گے، سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملائیں گے، ہم لوگوں کو سننا ہے۔ پھر امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائیں گے، ہم سب لوگ بھی ہاتھ اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے۔ پھر دوسری مرتبہ امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائیں گے، ہمیں بھی اٹھانا ہے اور ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے۔ پھر تیسری مرتبہ امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو اٹھائیں گے، ہم بھی اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے۔ اور چوتھی مرتبہ جب اللہ اکبر امام صاحب کہیں گے تو رکوع میں چلے جائیں گے، ہم لوگوں کو بھی رکوع میں چلے جانا ہے۔ پھر جیسے نارمل نماز کمپلیٹ کی جاتی ہے ویسے ہی باقی کی نماز بھی کمپلیٹ کی جائے گی۔ سلام پھیرنے کے بعد پھر دعا ہوگی، دعا کے بعد خطبہ ہوگا۔ خطبہ جو ہے نا یہ واجب ہے، جس طرح سے عید کی نماز پڑھنا واجب ہے، اسی طرح سے خطبہ سننا بھی عید والے دن واجب ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، عید کی نماز پڑھی اور غائب، سمجھتے ہیں کہ جیسے جمعے میں ہم جمعہ پڑھ کے غائب ہو جاتے ہیں، ایسی عید کی نماز پڑھ کے غائب ہو جاؤ، ایسا نہیں ہے۔ تھوڑا سا بیٹھ جاؤ، اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، خطبہ پڑھا جا رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ پڑھا کرتے تھے، صحابہ کرام بیٹھ کر سنا کرتے تھے۔ اسی لیے ہمیں یہ تصور کرنا ہے کہ یہ وہ خطبہ ہے جو نبی پڑھا کرتے تھے، جس طرح سے نبی خطبہ پڑھا کرتے تھے، صحابہ سنا کرتے تھے، اسی لیے ہمیں بھی نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے خطبے کو سننا ہے۔ خطبہ کمپلیٹ ہوگا، اب اس کے بعد آپ خوشیاں منائیے، خوشیاں سیلیبریٹ کیجئے، دعوت کیجئے، ایک دوسرے کو کھلائیے اور پلائیے۔ تو یہ تو عید کی نماز کا طریقہ ہے۔ اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عید کی صبح ہمیں کیا کرنا ہے، کچھ عید کے دن کی سنتیں۔ دیکھیے چاند رات آج ہو گئی ہے، آج کی رات اس کو حدیث میں لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، اور آج کی رات میں بھی عبادت کرنے کا بہت ثواب ہے۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ اس شخص کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے جو آج کی رات یعنی لیلۃ الجائزہ
چاند رات والے دن عبادت کرتا ہے۔ تو کچھ نہ کچھ ٹائم آج کی رات میں بھی عبادت کے لیے ضرور نکالیے گا۔ صبح فجر کی نماز کا اہتمام کیجئے، اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد صبح سویرے غسل کیجئے بہترین ہو کے، ایک دم غسل کرنے کے بعد بہترین جو آپ کے کپڑے ہوں وہ پہنیے گا، اور اچھے سے منہ بھی صاف کیجئے گا، مسواک کیجئے اگر ہو سکے تو، ٹھیک ہے، مسواک کیجئے، غسل کیجئے، صاف ستھرے کپڑے پہنیے، نئے کپڑے ہوں تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ جو آپ کے پرانے کپڑے ہوں اس میں سے جو سب سے اچھے کپڑے ہوں وہ پہنیے آپ، خوشبو لگائیے، بہترین عطر لگائیے، پرفیوم بھی آپ لگا سکتے ہو، نو پرابلم۔ پھر اس کے بعد آپ ناشتہ پانی کیجئے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عید والے دن کا روزہ ہوتا ہے، پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد ہی کچھ کھاتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ عید الفطر والے دن نماز پڑھنے جانے سے پہلے کچھ نہ کچھ کھا لو آپ، یہ مسنون ہے، کچھ کھجورے کھا لو، کچھ چھوارے کھا لو، یہ سنت ہے۔ کچھ کھا کر عید کی نماز پڑھنے جانا یہ سنت ہے، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کچھ کھا پی کر آپ عید کی نماز پڑھنے جائیے۔ اور پھر عید کی نماز کا طریقہ تو میں نے بتا ہی دیا ہے۔ عید کی نماز پڑھنے کے بعد آپ مصافحہ کیجئے، لوگوں کی دعوت کیجئے، زیادہ دل محبت آ رہی ہے تو معانقہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کو سنت نہ سمجھا جائے۔ تو یہ عید کی نماز پڑھنے کا طریقہ اور عید والے دن کی کچھ سنتیں تھیں۔ دعاؤں کی گزارش ہے اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔